اگر ایک آدمی حمام میں گیا احرام میں، اندر کوئی کپڑا لٹکانے کا انتظام نہیں تھا، اسے سر پہ رکھ لیا اپنے احرام کی چادر، حمام میں بیٹھنے کے لیے خراب نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ صفیں پوری کی جائیں، الاول فالاول۔ اللہ ہر مسلمان کو دین کا علم نصیب فرمائے۔ نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں، جو ترتیب ہے یہی سنت کے مطابق، لیکن اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں جس دن ولادت ہونی ہو۔ البتہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، پھر احتیاط کرو، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ شیعہ سارے کافر نہیں ہوتے، جو سیدہ عائشہ کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کے منکر ہیں، قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، اوپر کی چادر اتار کے اپنے سر پہ اس طرح خود پھیرا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میری ماں کا وشواس کی بیماری ہے، نماز کی بھی 3 دفعہ نیت کرتے ہیں، بڑھاپے میں سب کو ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وشواس کاری۔ سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ریکمنڈ کے دوائی دیں گے، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ملتان سے آئے ہیں، اب ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینے سے واپس ہم نے اپنے رشتے داروں کے پاس جدے جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہاں جدے سے پھر مکہ آنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام تب ہوتا ہے جب مدینے سے سیدھا مکے آنے کا ارادہ ہو۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے ان کے اندر جب آپ بیٹھیں گے، کوئی بھی سنت ہو تو پہلے قعدے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کھڑے ہو جائیں، آخری قعدے میں پورا پڑھیں۔ ایئر لائن والے جانے زمزم جانے تم جانو۔ میرے والدین کو وصیت کی دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کو جو نشے میں مبتلا ہے، شراب ہے، افیم ہے، گانجا ہے، گٹکا ہے، اللہ سب سے بچائے۔ ایک طواف مکمل کر کے 8واں استلام کر کے پھر ہٹ کے نیت کر کے پھر دوسرا طواف شروع کریں۔ مجھے نسیان کی بیماری ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں یا کسی بھی جگہ مسجد میں ہوں، نماز ہو جائے تو امام صاحب کا جو مصلی ہے وہاں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر امام صاحب برداشت کریں تو پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں تو جائز ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور کو محبوب ہیں، اگر یقین ہو کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی، سلام نہیں 1 رکعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے نماز میں مل جائے 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ عقیدہ حیات النبی تو تمام امت اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو نہیں مانتا۔ ایک عورت نے اسلام آباد سے احرام باندھا، حیض کو 3 دن ہوئے تھے، مدت تقریباً 6 دن تھی، اسی احرام میں عمرہ کر لیا، 3 دن بعد غسل کر کے عمرے کے بعد اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے نا، اس کی عادت ہی 6 دن تھی، 3 دن کے بعد اس نے عمرہ کیسے کر لیا؟ اب دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ میری خالہ پردہ نہیں کرتی، میں آج ان سے غصہ بھی ہوا ہوں، آپ ہدایت کیا کریں، غصہ نہ ہوا کریں، محبت سے سمجھایا کریں۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں سب بہن بھائی ہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میاں بیوی بھی بہن بھائی ہیں، سب جو بہن بھائی ہو گئے، ایک اپنا مسئلہ اس نے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوئی مہنگا آدمی ہے جو علماء کے خلاف باتیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، خواب میں دیکھا ہے، بار ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صحیح عالم بنائے۔ ریاض سے آئے، نکاح سے گزر کے جدہ پہنچے، جدے سے احرام باندھا، دم پڑ گیا، ہم نے دم دیا ہے، وہاں سب عربی زبان والے تھے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے، کیا سمجھ کے آنی تھی؟ ایک بکری خریدو ذبح کرو، عربی ہو یا کوئی ہو، اس میں تم نے کوئی بکری کی زبان سمجھنی تھی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ باہر جو سبیل چل رہی ہے، اگر غریب ہیں تو کھا لیں، امیر ہیں تو نہ کھایا کریں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنیں، یعنی قرآن نہ سناؤں، زندگی کا واقعہ سناؤں، یہ اچھی بات ہے۔ آخری دفعہ خانے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے حجاج نے کی تھی، اس کے بعد پھر کئی دفعہ ہو چکی ہے، سعودی گورنمنٹ نے بھی کی ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو ایسا انتظام کیا نا کہ جو پتھر لگے وہ بھی کھڑے رہے، اندر سے ان کو مادہ نکال کے مادہ بن دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے۔ 3 دن قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہے اس لیے کی جاتی ہے۔ 3 دن کنکریاں کیوں ماری جاتی ہے؟ 3 دن سوگ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ کیوں ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے، ایام تشریق ہے۔ بھئی میرا بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا اور جتنے علماء ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، باقی سیاسی معاملات تم جانو، تمہارا کام جانو۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کا انتظام ہے، جیسے یہاں مسجدوں میں باقاعدہ ان کا الگ حصہ ہے، باقاعدہ پردہ ہے، باقاعدہ انتظام ہے، باقاعدہ الگ عورتیں الگ، تو وہاں عورتیں بھی آگے تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال تھوڑے کاٹے،
لیکن ایک دن گزرنے کے بعد پھر پورے کٹوا دیے. انشاءاللہ دم نہیں ہوگی لیکن آپ کو پہلے ہی پورے کٹوانے چاہیے تھے. آدمی گیا تھا، آپ کا سامان بھی لایا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے تو پاکستان کے لیے کسی کے لیے سامان نہیں دیا، کوئی غلط فہمی ہوگی آپ کو. مولوی لینا جانتے ہیں، دینا تھوڑا جانتے ہیں. کوئی عقل کیا کرو. مولوی اور پیر جو ہے نا، یہ اگر دینا شروع کر دیں قیامت کی علامت ہے. یہ تو اللہ نے لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کماؤ تم اور کھائیں ہم. ایک آدمی نے حج کیا ہے، طواف زیارت اور صفا مروہ نہیں کی، اس کا حج بھی نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگا. فوراً طواف زیارت بھی کرے اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے. بڑے جانور سے مراد ہوتا ہے گائے، بھینس، اونٹ. ہم عورتوں نے جرابیں پہن کے عمرہ کیا تھا، کسی نے چمڑے کی ایڑی پہن کے کیا تھا، کوئی دم نہیں، اور جراب پہن سکتی ہے. احرام کی حالت میں کان میں خارش ہوئی تو میں نے ایسے نکالا تو اندر سے کوئی یعنی مٹی یا کوئی میل بھی نکلی، کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں بہرحال کعبے کی طرف پاؤں نہ کیا کرے، مجبوری ہو، جیسے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے تو مجبوری میں کوئی حال نہیں. میں نے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ جب آپ کا ہمارے یہاں فلاں موقع پہ جھگڑا ہوا تھا تو میں نے آپ کو 3 طلاق دی تھی. حالانکہ نہ جھگڑا ہوا تھا نہ طلاق تو نہیں تھا. اگر کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم بلا وجہ یہ لفظ زبان پر کیوں لاتے ہو؟ ڈرانے کے اور طریقے نہیں ہیں. طلاق تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ کا عرش ہل جاتا، اور ایک حدیث میں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یہ کیا ہے، میں نے طلاق دی تھی، ایسے ڈرا رہی ہے بات ہے. ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسی باتوں سے ڈرانے کا کیا مطلب ہے آخر؟ اگر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے ہی وتر پڑھتا ہے، افضل یہی ہے کہ تہجد کے بعد وتر پڑھے جائے، لیکن وتر کے بعد پھر کوئی نماز نہ پڑھے، پھر اذان ہو جائے گی تو 2 رکعت سنت پڑھے. بہرحال اگر ایک آدمی نے مثلاً سو گیا، نہیں پڑھ سکا تو وتر قضا کرنے پڑیں گے چونکہ وتر واجب ہے.